اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، آپ نے کبھی سوچا سورج کو گرہن کیوں اور کیسے لگ جاتا ہے؟ اگر ہم سورۃ یاسین کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، یہ تمام ستارے اور سیارے خلا میں تہ رہے ہیں، اور سائنس آج اس بات کو ایسے ثابت کرتی ہے کہ جب چاند گردش کرتے کرتے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر براہ راست نہیں پہنچ پاتی اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ اور جب زمین گردش کرتے کرتے سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی سے روشن نظر آتا ہے، تب سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور یہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس کو ہم چاند گرہن بولتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو اسلام اس کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی قدرت کی باقی نشانیاں ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک نشانی ہے، جیسا کہ آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا۔ دوستو، جیسا کہ زمین میں دفن ایک چھوٹے سے بیج سے ایک عالی شان درخت کا نکلنا، ان سب نشانیوں کی طرح یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو، بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں خسوف کی نماز کا ذکر ہے۔ خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کبھی سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسوف کی نماز ادا کرتے تھے، اور جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو تب اتفاقاً سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سرگوشیوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے گرہن نہیں لگا بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب بھی اللہ کی یہ نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کو دیکھو تو نماز میں مشغول ہو جاؤ اور کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر۔